بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک وضو کے چند ضروری مسائل کے بارے میں ہے، تو آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ایسی مزید اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، بزرگ خواتین کا سوال ہے، کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر گھر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وضو کر کے دوسرے کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ آؤ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ناظرین، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ تو محترم ناظرین، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے، آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتائیں گے کہ وضو کیوں ضروری ہے۔ ناظرین، طہارت جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے۔ محترم ناظرین، نماز پڑھنے کے لیے ہمیں وضو کرنا پڑے گا، اور طہارت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب آپ صبح کے وقت سورہ روم کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کو متشابہ لگا، تو بعد از نماز آپ نے فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز تو میرے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن اچھی طرح وضو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے امام کو کراہت میں شبہ پڑتا ہے۔ اس لیے ناظرین، اگر آج ہمیں بھی نماز بھول جاتی ہے تو وہ ہماری کسی طہارت کی کمی کی وجہ سے بھولتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر کوئی طہارت کی اہمیت جانے باوجود بھی بغیر طہارت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ناظرین، اگر کوئی ایسا شخص طہارت کی پاکیزگی جاننے کے باوجود اور اس کی اہمیت جاننے کے باوجود بھی بغیر طہارت نماز پڑھتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے، ایسا کرنے سے حضور کی ناراضگی اس کے حصے میں آئے گی۔ اور بعض علماء کرام لکھتے ہیں کہ بغیر طہارت اور بغیر وضو کے نماز پڑھنا کفریہ گناہ کبیرہ ہے۔ کفر اس اعتبار سے کہ اس نے نماز کو ہلکا سمجھا ہے اور اس نے نماز کی توہین کی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1، پیشاب کے دونوں رستوں میں سے کسی سے کوئی نجاست، کیڑا یا پتھری کا نکلنا یا پیچھے سے ہوا کا خارج ہونا وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اگلے مقام سے خارج ہونے والی ہوا وضو کو نہیں توڑتی۔ نمبر 2، خون، پیپ یا زرد پانی جو کہ اپنی جگہ سے نکل کر اس جگہ تک بہہ جائے جس کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، کھانے پینے یا سفرا بھر منہ کی قحط آئے، یعنی وہ قحط جسے روکنا مشکل ہو جائے، یا جمے ہوئے خون کی منہ بھر کے قحط آئے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بغلم کا حکم اور ہے۔ نمبر 4، آنکھ، ناک یا پستان وغیرہ کے اندر اوپر کوئی دانہ کسی بیماری کی وجہ سے بنا ہو جو پانی بہہ رہا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ دکھتی ہوئی آنکھ کا پانی بھی وہی حکم ہے، یعنی وہ پانی ناپاک ہے، لہٰذا اس کا بھی احتیاط ضروری ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، بے ہوشی، غشی، پاگل پن سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنا ناشتہ تیز کر لیا کہ اچھی طریقے سے چلا نہ جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بالغ آدمی کا رکوع اور سجود والی نماز میں اتنے زور سے ہنسنا کہ ارد گرد والے سن لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سو جانا ایسی چیز کے سہارے پہ جسے ہٹانے سے وہ گر پڑے تو نماز کے دوران سونے کا حکم نہیں، لہذا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8، خون منہ سے اتنا نکلے کہ تھوک نظر نہ آئے، یعنی خون تھوک پر غالب آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مزی یا ودی یعنی سلسلہ بو کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے، یعنی وہ بیماری جس سے انسان کو پیشاب کے قطرے تھوڑے تھوڑے نکلتے رہتے ہیں، وہ وضو کو توڑ دے گا، جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن مشہور تو یہ ہے کہ اپنے یا دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل غلط بات ہے۔ شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ نہیں جاتا ہے، مگر عورت کے لیے یہ ناجائز اور حرام ہے کہ بغیر ضرورت بدن اگرچہ سر ہو یا بازو وغیرہ
غیر محرم کے سامنے کھولنا حرام ہے۔ اسی طرح مرد کے لیے بھی ناجائز حرام ہے کہ اپنی شرمگاہ کو دوسروں کے سامنے کھولے۔ محترم ناظرین، اسی طرح یہ کہنا کہ بدن کو دیکھنے سے وضو کر کے دوسرے کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بالکل غلط بات مشہور ہے۔ کپڑے بدل کر دوسرے کپڑے پہننے سے وضو نہیں جاتا، وضو نہیں ٹوٹتا، نماز فاسد نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں بتایا گیا کہ نواقض یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، جنہوں نے ہمیں شریعت عطا فرمائی، جنہوں نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہم نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے والا بنائے، تبلیغ اسلام کو خود پیش کرنے والا بنائے، ہم سب کو ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ختم نبوت پر عقیدہ رکھنے والا بنائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، امت محمدیہ پہ رب اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔